بھی بچاؤ اور اپنے خاندان کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ گے نہیں بچاؤ گے؟ جی میں توبہ کے کلمات پڑھتا ہوں، آپ میرے ساتھ پڑھ لیں کیونکہ وقت تھوڑا ہے، ہم نے آگے سفر کرنا ہے، حضرت نے بھی جانا ہے میرے ساتھ۔ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یا اللہ میری توبہ ہے شرک سے، کفر سے، بدعت سے، چوری سے، جھوٹ سے، زنا سے، غیبت سے، ہر گناہ سے۔ یا اللہ میری توبہ قبول فرما۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ مبارک ہو میری اور آپ کی توبہ، میرے مالک نے قبول و مقبول فرما دی ہے، ہم سب کو معاف کرتی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد روشی کی تسبیح، ظہر کی نماز کے بعد تیسرا کلمہ شریف، عصر کے بعد پہلا کلمہ شریف، مغرب کے بعد اللہ واللہ ذکر الہی، عشاء کی نماز کے بعد استغفار پڑھو گے نا انشاءاللہ تعالی۔ تو کوشش کریں مسجد میں بیٹھا کریں۔ میں ایک دفعہ چوٹی دلیل ہے نا یہاں، آج تو 20-25 سال پہ بہت پرانا میں جاتا ہوں، تو وہاں مسجد میں گیا تو مسجد کے اندر سارے بڑی بڑی داڑھیوں والے لوگ لیٹے ہوئے تھے۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہتا ہے یہ سردار مقصود خان، یہ سردار فلانا خان، سارے۔ میں نے کہا یہ گھر نہیں جاتے؟ کہتے ہیں گھر نہیں جاتے، جس نے ملنا ہے مسجد میں آتے۔ اتنی طبیعت میری خوش ہوئی دیکھ کے سرداروں کو، کہتا ہے یہ رہتے ہی مسجد میں ہے، کوئی مسئلہ ہے، کام ہے، کاج ہے، فیصلہ ہے، وہیں بیٹھے، وہیں وضو کرتے مسجد میں قرآن پڑھنے لگے۔ مزہ آ گیا مجھے دیکھ، اور اتنی بڑی مسجد بنی ہوئی ہے، انہیں غلام فرید صاحب ماشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ مسجد انہیں بنا دیا، آباد صاحب نے کر دی ہے، مسجد ایک نے بنائی ہے، آباد صاحب نے کرنا ہے، الحمدللہ۔ آئیں گے نا گھر میں نہ پڑھا کریں نماز، مسجد میں آ کے پڑھا کریں، چاہے تنہا نماز بھی پھر بھی مسجد میں پڑھیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ جو بندہ گھر میں نماز پڑھے ایک کا ثواب، مسجد میں پڑھے تو پورے 25 نمازوں کا ثواب ہے۔ جامع مسجد ہو تو اس کی 50 کا ہے، مسجد نبی علیہ السلام ہو تو اس کا کتنی ہے؟ 50,000 یا 1,000 یا 50,000، اور مسجد حرام 1,00,000۔ اور اس مسجد کا نام کیا ہے؟ مسجد قباء۔ سبحان من توضا فی بیت ثم اتی فی مسجد القباء فصلی رکعتین فلہ اجر عمرہ۔ فرمایا جو بندہ گھر میں وضو کر کے مسجد قباء میں آئے، 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو عمرے کا ثواب دے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ قباء والے لوگ مدینہ، یعنی جہاں آقا علیہ السلام کی مسجد نبوی ہے، نبی علیہ السلام کو ملنے کے لیے جاتے تھے، جمعہ پڑھنے جاتے تھے۔ وہاں جمعہ وہاں نہیں تھا نا، جمعہ پڑھنے جاتے تھے۔ تو ادھر جو لوگ تھے نبی علیہ السلام کے صحابہ، انصار مہاجرین، قباء والوں کو اس انداز میں کہتے کہ دیکھ ہم کتنی خوش نصیب ہیں، ہم تمہارے پاس نہیں آتے، تم ادھر چل کے آتے، کیونکہ ہم نے کہا جو ادھر ہے اور جمعہ بھی ادھر ہے۔ تو بیچارے اتنی غمگین ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کر دی، یا رسول دیکھیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ادھر آتے ہو، ہم تو تمہارے پاس نہیں آتے، کیونکہ اللہ کے نبی بھی ادھر ہیں اور جمعہ بھی ادھر ہوتے ہیں، مسجد نبی ادھر ہے۔ اب یہ بات کی ہی تھی کہ آمنہ کے لال نے آگے ارشاد فرما دیا کہ من توضا فی بیت ثم اتی فی مسجد القباء وصلی رکعتین فلہ اجر عمرہ۔ جو گھر سے وہاں وضو کرے اور چل کے مسجد قباء جائے اور وہاں صرف 2 رکعت پڑھے، اللہ اسے پورے عمرے کا ثواب دے دے گا۔ اس کی احمد کیوں بڑھ گئی؟ اس مسجد قباء اچھی نسبت ہے مسجد ضرار کے مقابلے میں۔ اللہ نے مسجد تقویٰ بنائی، در حقیقت اس کا نام تقویٰ ہے، مسجد تقویٰ۔ تو یہ تقویٰ بھی ہے اور قباء بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک آباد و شاد فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی